محترم، کچھ لوگوں کو سر میں شدید درد ہوتی ہے جسے میگرین کہتے ہیں، دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن پھر غنودگی اس سے طاری ہونے لگتی ہے، چہرے پہ کھنچاؤ آنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ٹی ایم جے پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ٹرائیجیمینل نرو دب جاتی ہے اور حافظہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، نظر میں کھنچاؤ آنے لگتا ہے، آنکھیں سخت کھینچی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کانوں میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور کانوں میں سنائی الٹیمیٹلی متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جب یہ سارے عمل شروع ہوتے ہیں، ڈاکٹر انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ نیک کے ایریے کی، سروائکل کے ایریے کی ایم آر آئی کرائیں، تو ایم آر آئی میں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے یہ نروز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، دب رہی ہیں، یہ سارے چہرے کی، آدھے سر کا درد بھی جو کہلاتا ہے اس کی بھی، اس حصے میں C1 C2 میں کوئی ڈسک نہیں ہوتی۔ باقی پورے کے پورے اسپائنل کارڈ میں 24 ورٹیبرز کے درمیان 23 ڈسک ہیں۔ اگر ہم سروائکل کا ایریا لیں، 7 موریج ہیں جس کے C1 سے لے کے C7 تک، ان کے درمیان ایکسپٹ C1 C2 6 ڈسکیں ہیں، لیکن C2 C3 آنورڈ سے شروع ہوتی ہے۔ جب ایم آر آئی میں بھی یہ پرابلم نہیں آتا تو وہ صحیح طرح ڈائیگنوز نہیں ہوتا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا۔ اور اگر آپ پین کلر کا سہارا لیں تو الٹیمیٹلی پین کلر تو علاج نہیں ہے نا، وہ تو صرف آپ کو وقتی طور پہ ریلیف دینے کے لیے۔ اور کچھ لوگ تو میرے پاس دانت تک نکلوا کے آتے ہیں، یہ ٹرائیجیمینل نرو جب دب جاتی ہے، جو جبڑوں میں آتی ہے، جو یہاں سے C1 C2 سے ایریا سے شروع ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر اگر دانت بھی نکلوانے پہ، داڑھ بھی نکلوانے میں ان کو درد دور نہیں ہوتا تو پھر وہ میری طرف رابطہ قائم کرتے ہیں کہ یہ ٹی ایم جے پرابلم جو آ گیا ہے، پلیز ٹریٹ کرتے ہیں اس کو۔ اور میگرین کا علاج تو اتنی شدید ہوتی، تھروبنگ پین ہوتی ہے کہ اس میں چہرے پہ کھنچاؤ تک اور آنکھیں تک کھینچی جاتی ہیں۔ تو محترم، میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہ نرو کمپریشن آتی ہے C1 C2 سے، جس سے آنکھ، کان، سر، چہرہ سارے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ سب سارے اعضاء متاثر ہونے لگتے ہیں تو اس جگہ سے ہمارے پاس آئیے، ہم بغیر ہمارے کے آپ کا ڈائیگنوز کریں گے، انشاءاللہ مکمل افاقہ ملے گا۔ اور افاقہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کائروپریکٹر طریقے علاج میں بغیر دوائیوں کے، بغیر آپریشن کے علاج ہوتا ہے۔ اور جب ہم C1 C2 کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں افاقہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل آرام ان تمام بیماریوں سے ملے گا جو کہ آپ سامنے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں اس کے بارے میں وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ اور یہ وضاحت آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ مرض قابل علاج ہے اور بغیر دوائیوں کے قابل علاج ہے۔ اس میں کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹ صرف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم اور صحت مند رکھے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔